پتہ ہے، یہ تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ میری 2 چادریں ہیں، ان میں ایک چادر کے اندر زعفران کا داغ ہے، اس کو دھو کر اسی میں مجھے وہی کفن دینا ہے مجھے۔ کہ دیکھ رہے ہیں خلیفہ وقت ہیں اور ان کے لیے نیک کفن کا ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کہا بھی گیا کہ آپ کے لیے نیا کفن کیوں نہ ہو، آپ خلیفہ تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، آپ کے لیے نیا کفن ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا زندہ لوگ نیک کپڑوں کے زیادہ مستحق ہیں۔ میں اب سفر آخرت میں ہوں، ہو رہا ہوں، لہذا یہی چادریں میرا کفن ہوں گی۔ دوسری وصیت یہ تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں، میرا انتقال ہو جائے، میری چارپائی کو اٹھا کر روضہ رسول پر لے جایا جائے۔ روضہ رسول ظاہر ہے وہ جو لوگ وہاں گئے ہیں دیکھیں، بالکل ساتھ ساتھ، کوئی لمبا سفر یا کوئی زیادہ چلنا نہیں تھا، اور چارپائی رکھ کے روضہ رسول کے پاس یہ کہنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی اجازت ہو تو صدیق آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے، اور اگر آپ کی اجازت نہیں تو پھر جنت البقیع میں میری تدفین ہونی چاہیے۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں، شاید وہ بھی جانتے ہیں۔ چارپائی اٹھا کے روضہ رسول کے پاس رکھی، یہ آواز لگی کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مطالبہ ہے، سنو میرے بھائیوں، قفل ٹوٹ گیا دروازے کا۔ یہ معجزہ ہے، یہ کیا ہے؟ معجزہ۔ صدیق کی کرامت ہے، پیغمبر کا معجزہ ہے۔ دروازہ کھل گیا، یہ اس بات کی غمازی، یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ رسول اللہ راضی ہیں اس بات پہ کہ صدیق اکبر کو میرے پہلو میں دفن کیا جائے۔ یہ 2 وصیتیں تھی، قابل عمل تھی، ان دونوں پہ عمل کیا گیا، ان دونوں پہ عمل کیا گیا۔ میرے بھائیوں، کتنی سادہ زندگی انہوں نے گزاری، خلیفہ ہوتے ہوئے بھی شاہانہ زندگی نے گزاری، اور ایک ایسی خواہش جو بہت زبردست قسم کی خواہش، بہت عام خواہش، اللہ نے اس خواہش کو بھی پورا کیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے علاوہ، آپ کی قبر مبارک کے علاوہ وہاں 2 قبریں اور ہیں، ایک صدیق اکبر کی، ایک حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک قبر کی جگہ خالی ہے۔ آواز آ رہی ہے جی؟ وہ حضرت عیسیٰ آئیں گے انشاءاللہ، اور امت محمدیہ امتی بن کر، نبی بن کر نہیں، امتی اور ایک قبر کی جگہ خالی ہے، ان کی تدفین وہاں ہوگی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ میرے بھائیوں، گزارش یہ تھی کہ ہمارے محترم بزرگ، ہم سب کے بزرگ، اکثریت کے بزرگ، ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک زندگی یہاں گزاری ہے، اور عین ممکن ہے، کچھ طبعاً مجھے گھر سے بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ تھوڑے مزاجن سخت تھے، تھوڑے مزاجن سخت تھے۔ گزارش کروں گا، ایک طویل عرصہ ترال خل میں انہوں نے گزارا، آپ اکثر ان کو جانتے تھے،
کوئی ایسی بات ہو گئی ہو، انسان ہے، انسان کی تباہی بنانے والی ایک ہی ذات ہے اللہ. تو اگر کوئی ایسی بات سنی نہیں ہم نے، لیکن بالفرض و تقدیر کوئی ایسی بات، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اب یہ ایسے سفر میں جا رہے ہیں کہ ان کو بالکل ہم کوئی بات ہو گئی ہے تو ان کو بالکل معافی ہونی چاہیے بے شک، ہماری طرف بے سے، شک، بے کوئی ذہن کے اندر خلش نہیں ہونی چاہیے. بے شک. دوسری بات کہ چونکہ ایک کاروبار کے اندر رہے، لین دین کے دنیا کے اندر معاملات ہوتے ہیں، لہذا اگر کوئی ایسی بات ہے ان کا کسی نے دینو، گزارش کروں گا فوری ادائیگی کی فکر کریں. اور اگر آنا ہو، بچے موجود ہیں، بچے موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب اپنے بھائیوں میں غالباً سب سے بڑے تھے. اچھا بھائیوں میں اچھا شاید چلے. تو کوئی ایسی بات کوئی لین دین کے حوالے سے اگر کوئی معاملہ ہو تو گزارش کروں گا کہ اس کی ادائیگی کی فکر. یہ بہت ضروری بات ہے، بہت ضروری بات ہے. حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے. اگر حقوق العباد ہم پورا نہیں کر رہے، یقین جانے ان کے اندر جان بوجھ کے کوتاہی ہو رہی ہے. تہجد پڑھنے والے کو بھی گرفت ہوگی حقوق العباد کے حوالے سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بھی حقوق اور اپنے بندوں کے حقوق بھی پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. 2000 جتنے ذرا تھوڑے آگے پیچھے ہو جائیں.